اس جینے سے موت اچھی قسط نمبر 1۔ اغوا اور قتل کی یہ واردات ہندوستان کے ہندو ٹھاکروں کے علاقے کی ہے۔ نگر ہری کشن اس علاقے کا ایک قصبہ تھا۔ یہ تمام علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ دیہاتی علاقوں کا اناج نگر ہری کشن کی منڈی میں آتا اور وہاں سے دوسرے علاقوں کو جاتا تھا۔ اس طرح یہ قصبہ خاصی بڑی تجارتی منڈی تھی۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے کسان بھی خوشحال تھے۔ بڑی ذمہ داروں اور وڈیروں کے بیٹوں کی طرح ان ہندو ذمہ داروں کے بیٹے بھی اپنے آپ کو شہزادے اور قانون سے بالا تر سمجھتے تھے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ارد گرد کے دیہات کا خاصا وسیع علاقہ میرے تھانے میں شامل تھا۔ ایک صبح 9:30 بجے کے درمیان قصبے سے 2-2.5 میل دور کے ایک گاؤں کا ایک ٹھاکر 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ صدمہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر کا کوئی فرد قتل ہو گیا ہے یا اس کے گھر کی کوئی عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ ٹھاکر جی کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی نے ٹھاکر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تھانے میں اس قسم کی رپورٹ آتی تو واردات سنتے ہی تھانے دار کی زبان آٹومیٹک طریقے سے چل پڑتی ہے۔ بغیر سوچے تھانے دار کی زبان سے سوال نکلنے لگتے ہیں، مثلاً کب، کیسے، کہاں کسی کے ساتھ دشمنی، کلہاڑی، چھری وغیرہ استعمال ہوئی یا گلا گھونٹا گیا یا زہر دیا گیا وغیرہ۔ میں نے بھی ٹھاکر پر سوالوں کی قطار لگا دی۔ مجھے جو جواب ملے ان سے یہ کہانی بنی کہ یہ ٹھاکر خاصا بڑا زمین دار تھا اور اس کی اراضی گاؤں سے تقریباً 1 میل دور سے شروع ہوتی تھی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹھاکر کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا، یہی ایک تھا جو قتل ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال بتائی گئی، شادی شدہ تھا اور ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کی عمر ابھی 2 یا 3 مہینے تھی۔ مقتول بیٹے کا نام جگ جیون رام تھا، جسے ماں باپ نے ضرورت سے کہیں زیادہ لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اکلوتا بیٹا تو ہوتا ہی شہزادہ ہے۔ ان کی جو اراضی تھی اس میں جگ جیون رام نے بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک مکان بنا رکھا تھا۔ وہ کچھ دن اس مکان میں رہتا تھا۔ اب وہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس نے کچھ دن اس مکان میں گزارے تھے۔ وہاں جب وہ رہتا تھا تو اس کی راتیں بھی وہیں گزرتی تھیں، لیکن اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قتل کھیتوں والے مکان میں ہوا۔ یہ تو FIR تحریر کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں پوچھی تھیں، اصل بیان بعد میں لینے تھے۔ میں نے کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں اور FIR تحریر کی اور ان کے ساتھ جائے وقوع پر چلا گیا۔ مجھے اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں جائے وقوع پر گیا تو میرے ساتھ اپنے سٹاف کے کتنے آدمی تھے اور میں کس طرح وہاں پہنچا۔ آپ میری بے شمار کہانیاں پڑھ چکے ہیں جن سے آپ کو اچھی طرح معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح اور کیسے لوازمات کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچتا ہوں۔ ویسے بھی آپ کو اصل واردات اور تفتیش کی تفصیلات اور اس کے نتیجے کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں ٹھاکر کے کھیتوں میں اس مکان میں پہنچ گیا جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ جگہ قصبے سے 2-2.5 میل دور تھی اور ہم وہاں تک 2 یکوں میں پہنچے تھے۔ وہ واقعی چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا۔ 2 کمرے تھے، برآمدہ تھا، آگے چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی اور ٹانگیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ دائیں ٹانگ بہت باہر کی طرف اور بائیں ٹانگ ذرا کم باہر کی طرف ہو کر گھٹنے سے مڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ لاش کے گلے میں یعنی گردن کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ لاش کا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ اسے دوپٹے سے پھانسی دی گئی ہے۔ اگر دوپٹہ چھت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا اور لاش اس کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تو شک کیا جاتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن وہاں تو شک والی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ قتل کا کیس تھا۔ میں نے لاش کو ایک کروٹ پر کروایا۔ یہ کام میرے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلوں نے کیا تھا۔ میں دوپٹہ پیچھے کی طرف سے دیکھنا چاہتا تھا۔ گردن کے پیچھے دوپٹے کی گانٹھ ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی، اس کی بجائے دوپٹہ رسے کی طرح مڑا ہوا تھا۔ اس میں سے طریقہ واردات سے یہ میں سمجھ گیا جو یہ تھا کہ دوپٹہ پیچھے سے مقتول کے گلے میں ڈالا گیا اور گردن کے پیچھے سے مروڑا گیا اور مقتول کا سانس رک گیا۔ یہ سلیٹی رنگ کا وائل کا دوپٹہ تھا، درمیان سے دوپٹہ مقتول کے گلے میں ڈالا گیا تھا، باقی فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ مقتول کے گلے سے الگ کیا کیونکہ اسے قبضے میں لینا اور کورٹ میں پیش کرنا تھا۔ جب میں فرش سے دوپٹہ اٹھا رہا تھا 2 دوپٹے کے نیچے فرش پر ایک بندہ پڑا ہوا تھا۔ اسے ٹاپس ہی کہوں تو شاید زیادہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کان کے سوراخ میں لٹکانے والا ٹاپس نہیں تھا، بلکہ اس کا ذرا لمبوترا کلپ سا تھا جو کان کے نیچے والے حصے کو پکڑ لیتا اور ٹاپس ٹھکانے پر رہتا تھا۔ یہ کوئی عجیب چیز نہیں تھی، آپ نے ایسے ٹاپس اکثر دیکھے ہوں گے۔ یہاں ایک ہی کان کا ٹاپس تھا اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ سونے کا تھا۔ میں نے یہ اٹھا لیا کیونکہ یہ بھی ایگزبٹ کے طور پر کورٹ میں پیش کرنا تھا اور اسے ٹاپس میں مجھے تفتیش میں مدد بھی ملنی تھی۔
کرسیوں کے ساتھ ایک تپائی پڑی تھی، اس پر شراب کی بوتل اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں واردات میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کو قتل کیا یا اس عورت نے قتل کی واردات میں مدد دی۔ البتہ یہ ثابت تھا کہ قتل کے وقت اس کمرے میں ایک عورت بھی موجود تھی، اور میرا قیاس تھا کہ قتل کا باعث یہی عورت تھی۔ عورت وہاں سے جا چکی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں تھا سوائے ایک ٹاپس اور دوپٹے کے۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جو عورتیں عام طور پر استعمال کرتی تھیں۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر اور ایک خاص خیال کے مطابق دیکھا، لیکن مجھے وہ اشارہ نہ ملا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ پلنگ پوش یعنی پلنگ پر بچھی ہوئی چادر پر ایسی سلوٹیں نہیں تھیں جن سے یہ کہا جا سکتا کہ اس پلنگ پر کوئی اور لیٹا ہے اور اس پر دھینگا مچھتی ہوئی ہے۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر دیوار کے قریب 3 اچھی قسم کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اگر اس کمرے میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ پلنگ کی بجائے کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اس کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا، پلنگ کے نیچے بھی جھانکا اور فرش پر بھی نظریں دوڑائیں، شاید کوئی اور سراغ یا اشارہ مل جائے، مگر کچھ نہ ملا۔ دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں بھی بڑی گہری نظروں سے سارے کمرے کا گھوم پھر کر معائنہ کیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس مکان سے تقریباً 40 قدم دور ایک کچا مکان تھا جس کا ایک کمرہ رہائشی تھا اور اس سے ملک بڑا کمرہ تھا جو مویشیوں کے لیے تھا، اور اس میں کچھ بھوسا بھی رکھا ہوا تھا اور زراعت کا مختلف قسم کا سامان بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ رات کو ایک مزیرہ اس کچے مکان میں رہتا ہے اور ایک کتا بھی ہوتا ہے جو رات کو کھلا رہتا ہے۔ واردات کی رات اتفاق سے وہاں 2 مزیرے سوئے ہوئے تھے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ایک مزیرہ یہاں ہوتا ہے اور گزشتہ رات وہاں 2 تھے تو میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ رات کو وہاں رہنے والے مزیرے نے بتایا کہ یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے اور دوست بھی۔ شام کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور وہ دونوں تاش کھیلتے رہے، پھر گپیں ہانکتے رہے اور پھر دوسرا مزیرہ بھی یہیں رک گیا اور سو گیا۔ ان دونوں مکانوں کے درمیان کشادہ جگہ تھی اور کچھ درخت بھی تھے۔ مویشیوں کے لیے ایک کھرلی بھی بنی ہوئی تھی۔ 3-4 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھی۔ یہ جگہ بیٹھنے اور سستانے کے لیے بڑی اچھی تھی۔ میں نے پہلے اس مزیرے کو اپنے پاس الگ بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ رات کو مقتول کس وقت یہاں آیا تھا؟ یہاں تھا اور شام کے بعد کہیں نکلا ہی نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول ان دنوں اس مکان میں نہیں رہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نہیں رہتا تھا تو پھر یہاں کب اور کیوں آیا؟ مزیرے نے بتایا کہ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا جب کتا اس طرح بھونکا جیسے اس نے کسی آدمی کو قریب آتے دیکھا ہو۔ دونوں مزیروں کی آنکھ کھل گئی، انہیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دی جو ان کے قریب آ کر رک گئیں۔ دونوں مزیرے باہر نکلے۔ اگر تانگا آیا تھا تو انہیں یقین تھا کہ یہ چھوٹے ٹھاکر جی ہوں گے یعنی مقتول۔ تانگا پکے مکان کے دروازے پر رکا تو دونوں مزیرے اٹھ کر ادھر آنے لگے، لیکن مقتول نے انہیں کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں واپس اپنے کچے مکان میں چلے گئے۔ ابھی وہ چارپائیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ مقتول نے وہاں مستقل طور پر رہنے والے مزیرے کو آواز دے کر کہا کہ تانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزیرے دوڑے آئے، ایک نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور تانگا گھما کر مویشیوں والے کمرے کے سامنے جا روکا۔ پھر اس مزیرے نے بیان دیا کہ گھوڑے کو اندر باندھ کر اس کے آگے چارہ پھینکا اور دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ وہ حسب معمول صبح اس وقت جاگ اٹھے جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقتول اپنے مکان میں ہے، اسے جانا ہوگا تو تانگا لے کر جاتا۔ دوسرا مزیرہ جو رات ویسے ہی یہاں رک گیا تھا چلا گیا اور وہاں رہنے والا مزیرہ وہیں رہا۔ اسے چھوٹے ٹھاکر کی حاضری میں موجود رہنا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت جاگ اٹھے اور بلا لے۔ سورج نکل آیا تو بھی مقتول نہ جاگا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مزیرہ اندر چلا جاتا اور اسے جگا دیتا۔ دیہات میں اتنی دیر تک سونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے کام کاج ایسے ہی تھے، لیکن وہ بڑے امیر ٹھاکر کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے مزیرے نے اس مکان میں قدم رکھنے کی جرت بھی نہ کی۔ اتنے میں مقتول کا باپ یعنی یہ ٹھاکر آ گیا جو میرے پاس تھانے آیا تھا۔ مزیرے نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹھاکر کچھ پریشان سا تھا۔ اس نے مزیرے سے پوچھا کیا جگی رات یہاں آ گیا تھا؟ مقتول کا نام جگجیون رام تھا، گھر میں اور گاؤں میں اسے جگی کہتے تھے۔ مزیرے نے اسے بتایا کہ جگی اندر سویا ہوا ہے۔ باپ اندر چلا گیا، مزیرہ باہر دروازے میں کھڑا رہا۔ 2-3 منٹ کے بعد مزیرے کو اندر سے ٹھاکر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے مزیرے کو پکارا تھا، لیکن یہ عام قسم کی پکار یا اس کی عام آواز نہیں تھی۔ ادھر سے مزیرہ اندر کو دوڑا، ادھر سے ٹھاکر دوڑتا ہوا باہر کو نکلا۔ اوئے میری تو دنیا ہی لوٹی پڑی ہے، ٹھاکر نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مزیرے نے بیان میں کہا کہ وہ اندر گیا تو ٹھاکر کے بیٹے کی لاش کمرے کے فرش پر پڑی تھی اور مکان کے دونوں کمروں میں کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ مزارہ بیان دے چکا تو میں نے اسے کچھ باتیں پوچھیں۔ پہلی یہ کہ تانگے میں وہ اکیلا آیا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔
مزیرے نے بتایا کہ جب تانگا آیا تو وہ اور اس کا دوست جاگ کر ادھر چلے تو دور سے ہی انہیں مقتول نے کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن دونوں مزیرے جب اپنے کچے مکان میں گئے تو مقتول نے انہیں پکارا اور کہا کہ تانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزیرے تانگے تانگے، رات کا اندھیرا تھا، اس لیے وہ دونوں صرف اتنا دیکھ سکے کہ مقتول کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، لیکن ان کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ مزیرے جب دوڑتے ہوئے گئے کہ تانگا وہاں سے لے جا کر گھوڑا اس سے الگ کر دیں، اس وقت مقتول ان آدمیوں کے ساتھ دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت ان دونوں مزیروں نے دیکھا کہ مقتول کے ساتھ آدمی ایک ہی تھا اور دوسری کوئی عورت تھی، وہ اندر نہیں جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ مزیروں کو دیکھ کر مقتول اور اس کے ساتھی نے لڑکی یا عورت کو اندر دھکیلا اور بڑی جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس مزیرے کا بیان لیا جو اس رات وہاں سویا تھا، اسے بھی میں نے بلوا لیا۔ تفتیش ذرا ذرا سے بھی شک پر کی جاتی ہے۔ اس مزیرے پر یا دونوں پر مجھے بجا طور پر شک تھا کہ یہ دونوں بھی اس واردات میں شامل ہوں گے۔ دوسرے مزیرے نے بھی تقریباً وہی بیان دیا جو پہلے مزیرے نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت تھی جسے زبردستی تانگے سے اتار کر اندر لے جایا گیا تھا۔ اس مزیرے پر خاصی جرا کر کے میں نے پھر اس مزیرے کو اپنے پاس بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اب میرا دماغ اس بات پر رٹک گیا تھا کہ اس عورت کو یہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ مقتول کے کمرے میں شراب کی بوتل اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا اور اس عورت کو اسی مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ میں نے اس مزیرے کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھ لو، ٹھاکر کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تم دونوں مزیروں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پہلا شک تم دونوں پر آتا ہے، صحیح بیان دینا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ اس طرح اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی جن میں کچھ دھمکیاں بھی تھیں اور کچھ دوستی اور شفقت بھی شامل کر لی تھی۔ آپ نے پاکستان کے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ ان بیچارے مزارعین کی حیثیت بڑے بڑے ذمہ داروں نے مویشیوں کے برابر کر رکھی ہے۔ فرق صرف یہ رہتا ہے کہ مویشی حیوان اور مزیرے انسان ہوتے ہیں۔ یہ مزیرہ بھی رواتی مزارعین کی قبیل میں سے تھا، لیکن ذرا سا فرق یہ تھا کہ عقل والا معلوم ہوتا تھا اور بات پوری خود اعتمادی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ کسی بات کو پردے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں، ورنہ ٹھاکر جی کو پتہ چلا کہ اس نے ان کے بیٹے کی عادتیں اور خصلتیں تھانے دار کو بتا دی ہیں تو وہ اسے جان سے ہی مروا دیں گے۔ یہ درخواست میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی، میں ایسے کئی نوکروں اور مزارعین سے تفتیش کر چکا تھا اور ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیان کو خفیہ رکھوں۔ اس مزیرے کے ساتھ بھی میں نے یہی وعدہ کیا، یہ نہ بتایا کہ اسے یہی بیان کورٹ میں بھی دینا پڑے گا۔ اس نے جو باتیں بتائیں اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے، ان سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ مزیرہ مقتول کا قابل اعتماد آدمی تھا اور مقتول کے کچھ راز بھی اس مزیرے کے پاس تھے۔ ان لوگوں کے نام کچھ عجیب الٹے پلٹے سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس مزیرے کا نام بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول چند دن رات اس مکان میں آ کر رہتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی صحیح باری پر لگ رہا ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل مقصد محض عیاشی ہوتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ یہاں رہتا تو نہیں تھا، لیکن جب کبھی مقتول یہاں رہتا تھا تو یہ دوست رات کو یہاں آ جایا کرتا اور عیش و عشرت کر کے رات کو ہی اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں یہاں شراب پیتے تھے اور گاؤں میں 2 لڑکیاں تھیں، ان میں ایک لڑکی چوری چھپے یہاں آ جاتی تھی۔ مزیرے نے مقتول کے اس دوست کا نام رام سروپ بتایا جو مقتول کا ہم عمر تھا اور وہ بھی گاؤں کے ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، مقتول جیسا ہی شہزادہ اور بدی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا رات کو یہی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے مزیرے سے پوچھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، مزیرے نے جواب دیا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے اس کی اس وقت میری طرف پیٹھ تھی اور وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو میں ٹھیک طرح سے پہچان نہیں سکا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چھوٹا ٹھاکر اس دوست کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ یہ مزیرہ جب بیان دے رہا تھا اس دوران لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ تم ان دونوں لڑکیوں کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ جانتا کیوں نہیں حضور، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو انہیں باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر جی جس لڑکی کو رات بلانا چاہتے تھے اسے میں ہی جا کر بتاتا تھا۔ ایک تو اپنے ہی ایک مزیرے کی بیٹی ہے اور دوسری ایک معمولی سے کسان کی بہو ہے۔ ہیں تو دونوں غریب گھرانوں کی، لیکن حضور ان کی خوبصورتی اور ان کے گورے رنگ دیکھیں تو آپ کبھی نہ مانیں کہ یہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی اور بھی تھی، وہ شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کیا کرتے، نہ کوئی ہندو کسی بیوہ کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو، اسے منحوس بلکہ چڑیل اور ڈائن سمجھا جاتا ہے۔
یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی، جو کچھ مہینے چلی تو اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو ہر دوار لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھا آئے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہو گیا کہ مقتول عیاش طبع، شرابی اور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا اور انہیں اس مکان میں رات کو بلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ قتل کی وجہ عورت ہی ہے۔ میں نے مزیرے کو اور زیادہ کرید کر اس عورت کے متعلق پوچھا جسے رات کو یہاں لائے تھے۔ مزیرے نے بتایا کہ ایک تو اس عورت کو دھکیل کر اندر لے گئے تھے اور پھر اسے اندر سے اس عورت کے رونے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی جو وہ ٹھیک طرح سے سن نہیں سکا۔ ایک اور شبہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ وہ شخص تھا جو رات مقتول کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا۔ ان دونوں مزیروں کو میں نے پابند کر لیا۔ پابند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے سٹاف کے حوالے اس ہدایت کے ساتھ کر دیا کہ یہ نہ کہیں جائیں، نہ کسی کے ساتھ بات کریں۔ اب مقتول کے باپ کو بلایا۔ غم سے نڈھال باپ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، جوان بھی اور اکلوتا بھی۔ وہ اپنے پیچھے نوجوان بیوہ اور ایک بچہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اس باپ کے غم اور دکھ کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اکلوتے بیٹوں کو بگاڑنے والے اور انہیں شہزادے اور راجکمار بنانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کو یہ اکلوتے بیٹے ہی اس لغزش کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس باپ کو بھی اکلوتے بیٹے نے بڑی سخت سزا دی تھی۔ اس کی اس بری حالت میں میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اس کے اندر سے صحیح باتیں نکلوانا آسان ہے۔ یہ سنبھل گیا تو اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے۔ اس نے رعونت کے لہجے میں کہا، تو مجھے خیال آیا کہ رسی تو جل گئی ہے لیکن اس کا بل نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ دشمنی وہ رکھے جسے اپنی جان اور اپنے بچے پیارے نہ ہوں۔ پورے خاندان کو میں فنا کر کے رکھ دوں، ان کی کھیتوں کا پانی روک لوں۔ اگر میں اسے نہ روک لیتا تو وہ سب کی کھیتیاں زبانی کلامی تباہ کر دیتا اور پورے گاؤں کو بھی نیست و نابود کر دیتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بیٹا کیسے اخلاق کا تھا۔ اس کے باپ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کئی باپ مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق دے چکے تھے۔ جواب یہ کہ میرا بیٹا بڑا ہی نیک اور شریف اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا، شرمیلا اتنا کہ گھر میں باہر کی کوئی عورت آ جائے تو یہ گھر سے نکل جاتا تھا۔ اس شخص کے الفاظ کچھ مختلف تھے، لیکن اس کا جو اصل مطلب تھا وہ میں نے مختصر کر کے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میں نے ابھی اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا نیک اور شریف بیٹا ایک عورت کے دوپٹے سے مارا گیا ہے اور اس عورت کا ایک ٹاپ اس کی لاش کے قریب پڑا ملا ہے۔ میں نے شراب کی اس بوتل کا بھی ذکر نہ کیا جو اس کے کمرے میں ایک تپائی پر رکھی تھی۔ یہی تاثر دیا کہ میں بھی اس کے بیٹے کو شریف اور شرمیلا سمجھتا ہوں۔ یہ تانگا اس کا ہے؟ میں نے ٹھاکر سے پوچھا۔ اور اس تانگے پر وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ تانگا اس کے بیٹے کا ہے جو اس نے بڑے شوق اور پیار سے بنوایا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھا تھا کہ اتنا خوبصورت تانگا اور اتنا اچھا گھوڑا دیہات میں نظر نہیں آیا کرتا۔ وہاں تھرڈ کلاس یکے اور ٹوٹے پھوٹے تانگے چلا کرتے تھے جن کے آگے مریل سے گھوڑے یا ٹٹو جوتے جاتے تھے۔ پھر باپ نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تانگا لے کر نکلا تھا۔ اس نے باپ کو بتایا تھا کہ شہر یعنی قصبے میں جا رہا ہوں اور وہاں فلم دیکھے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک دوست رام سروپ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رام سروپ کیسا آدمی ہے؟ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی مقتول کی طرح شریف اور چپ چاپ سا لڑکا ہوگا۔ یقین جانے کہ ٹھاکر نے تائید کر دی، یعنی کہا کہ رام سروپ بھی شریف لڑکا ہے اور اسی لیے اس کے بیٹے کی دوستی رام سروپ کے ساتھ تھی۔ کیا انہوں نے واپس گاؤں میں آنا تھا؟ میں نے پوچھا، یا کھیتوں والے مکان میں رات گزارنی تھی؟ آج کل کھیتوں میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے سیدھا گھر آنا تھا لیکن ساری رات نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس خیال سے ادھر کھیتوں میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس نے رات ہمیں جگانا مناسب نہ سمجھا ہو، اس لیے اس مکان میں آ گیا ہو۔ میں یہاں آیا تو اس کا تانگا دیکھ کر مجھے تسلی ہوگی کہ وہ یہی ہے، لیکن اندر جا کر دیکھا تو اس کی لاش فرش پر پڑی نظر آئی۔ یہ بات سنا کر وہ ایسا رویا کہ اپنے قابو میں نہ رہا، اس کی دھاڑیں نکلنے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے وقت پر ہی سنبھل سکا۔ میں نے پھر اسے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 2-3 بار خیال آیا کہ اسے بتاؤں کہ فلاں لڑکی اس کے بیٹے کے پاس اس مکان میں آتی رہی ہے، لیکن ہر بار یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو شریف اور نیک ظاہر کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھیتوں میں بیٹھا تفتیش کرتا رہوں اور یہ شخص یہیں سے اپنے آدمیوں کو حکم دے دے کہ فلاں لڑکی کو گاؤں سے غائب کر دو۔ وہ بڑے ہی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بتائی گئی تھیں۔ اس ٹھاکر جیسے آدمی ایسے پورے کے پورے خاندان کو لاپتہ کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کو شامل تفتیش کرنا ہی ہے تو پھر اس ٹھاکر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہنے دیا جائے۔
کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف اور خاموش طبع تھا۔ اب صرف ایک بات ضرور بتا دیں، میں نے سوال کیا، آپ کا بیٹا آخر جوان آدمی تھا، کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے، ایسی بات سوچیں بھی نہیں داروغہ جی، اس نے بڑا پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ عورت ذات سے تو دور بھاگتا تھا، وہ اس کماش کا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص مجھے صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا، اس لیے اس سے صرف ایک اور بات پوچھی، وہ یہ تھی کہ مقتول شادی شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے در پردہ تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے جن کا مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مقتول نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا ہوگا اور اس کے آشنا کے ساتھ بھی تو تکار کی ہوگی اور آشنا نے اسے قتل کر دیا۔ ایک شک ان دونوں لڑکیوں پر بھی تھا، وہ اس طرح کہ وہ مقتول کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آتی جاتی ہوں گی۔ ضروری نہیں یہ بات دونوں کے متعلق صحیح ہو، ایک کے متعلق سچ ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی اس کا حکم مانتی تھی لیکن اس کی محبت یا دوستی کسی اور کے ساتھ تھی۔ مقتول نے اس لڑکی کو رات اس مکان میں بلایا ہوگا، لڑکی نے اپنے دوست کو بتا دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ آج اسے ختم ہی کر ڈالو۔ لڑکی آئی اور کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا اور اس نے دوپٹے سے ہی مقتول کو مار ڈالا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔